اسی کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے بادشاہی دے دے, جس سے چاہے بادشاہی چھین لے, جس کو چاہے عزت دے دے, جس سے چاہے عزت چھین لے. اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, وہی سجدوں کے لائق ہے, اسی کو سجدہ کرنا چاہیے. اگر کسی اور کو سجدہ کیا جائے گا تو لا الہ کا مطلب ہی پورا نہیں ہوگا. جب لا الہ کا مطلب کسی اور کو سجدہ کرنے سے پورا نہیں ہوگا تو لا نبی آبادی کا مطلب بھی کسی دلی بلوغ سے ماننے سے پورا نہیں ہوگا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم. میرے بھائیوں, عقیدہ اگر درست ہو, عمل چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو, قیامت کے دن نجات مل سکتی ہے. اگر عقیدہ درست نہ ہوا, عمل پہاڑوں جتنے بھی ہوئے, قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی, وہ آدمی جہنمی ہوگا. چاہے وہ صائم الدہر کیوں نہ ہو یا قائم اللیل کیوں نہ ہو, چاہے وہ مسجد نبوی کے صحن میں مرے, چاہے وہ بیت اللہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوا مرے اور جنت البقیع کے اندر دفنا دیا جائے, تب بھی وہ آدمی جہنمی ہی ہوگا, کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. امام الحسن حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا, یہ طب کا مسئلہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو برس کی بیماری ہے, اگر اس کو تم لذت بھرا کھانا کھلا دو یا طاقتور اسے کوئی خوراک کھلا دو, اس کی بیماری بڑھتی چلے جائے گی, اسے شفا نہیں ملے گی. عقیدہ بھی یہی چیز ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے, چاہے آپ کے اخلاق جتنے بھی اچھے کیوں نہیں ہیں, لیکن آپ کی کفر و شرک میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. میرے بھائیوں, کوئی بھی درخت ہو وہ اپنی جڑوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا ہے. جتنی بڑی عمارت آپ کھڑی کر دو, اگر اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں, وہ عمارت گر جائے گی. اسی طرح عقیدہ ہے. عقد عقدۃ عقیدۃ, یہ تقریباً 3-4 لفظ آتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی. اردو میں کہتے ہیں گرا لگا دینا, اور پنجابی میں کہتے ہیں گنڈ, اور سرائکی میں گنڈ, آپ بھی گنڈ ہی کہتے ہیں تقریباً. مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک رومال ہے, اگر میں اسے مضبوطی سے گرا لگا دوں تو اس کو کھولنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح دل کا معاملہ ہے. دل پر اگر گرا پڑ گئی تو عقیدہ بن جاتا ہے, اگر محسوسات میں پڑ گیا تو گرا پڑ جاتی ہے. اسی طرح اگر عقیدہ اس کا درست ہو گیا تو عمل اس کے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے, قیامت کے دن نجات کا سبب بنیں گے. اگر عقیدہ اس کا غلط ہوا, قیامت کے دن سب اعمال اس کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. جتنا ہی اس کا عقیدہ خراب ہوگا, سب کے سب عمل اس کے خراب ہو جائیں گے. عقیدے کے اندر شک بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کے اوپر 99% یقین ہے, تجھے یقین نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر 100% یقین ہے. اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر یہ مستحکم و مضبوط نہیں ہے تو رب کی توحید بھی باقی نہیں رہتی ہے, پیغمبر کی رسالت بھی باقی نہیں رہتی ہے. اس وقت خدا باقی نہیں رہتا ہے. ہاں, اس وقت رب کا کلام جو اللہ پاک نے فرمایا ہے خاتم النبیین, یہ خاتم النبیین نہیں رہتا ہے تو معاذ اللہ علی اعوذ باللہ قرآن پاک کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. جب یہ ثابت ہو گیا, متبادل ہو گیا, تو متکلم کی سچائی کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. پیغمبر علیہ السلام کے متعلق تمام آسمانی کتابوں کے اندر جو خوشخبری دی گئی تھی کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی تو پیغمبر کو جو باقی آسمانی کتابیں ہیں اس کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوگا. اور جو تمام انبیاء کا اتفاق ہے, آدم الی سید ولد آدم, تمام کے تمام اس بات پر متفق ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ اللہ پاک کے سچے نبی ہے. اگر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے, تمام انبیاء کا اتفاق ختم ہے. قرآن مجید کے اندر خاتم النبیین کا لفظ ختم ہے. پیغمبر نے جو فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, یہ بھی ختم ہو جائے گا. بے شک قرآن مجید کے اندر جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تشریح کیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ تقریباً سارے اولا کے تقریباً کتنے رکھ کے بیٹھے ہو؟
ادادیہ کا لڑکے تقریباً زیادہ تر اولا کے آپ نے پڑھی ہوگی نحو کے اندر. یہ جو لا کھڑا ہے لا لائے نفی جنس کا ہے اور یہ مرفوعات میں سے نہیں ہے بلکہ منصوبات میں سے ہے. اور اس کا قاعدہ اور قانون یہ ہوتا ہے کہ نکرہ کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کا جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے, کچھ نہیں چھوڑتا, اس کا پیلو بند کر کے رکھ دیتا ہے, تمام کچھ کو ختم کر دیتا ہے, جنس کی نفی کر دیتا ہے. یہاں پر بھی لا نبی یا بعدی کے اوپر لا جو کھڑا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے. اور مثالیں آپ کی کتابوں کے اندر یہ دی ہوئی ہے, لا رجل فی داری, گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ موجود ہے, یا تو باپ کو مردوں میں شمار نہ کرے. اگر باپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے لا رجل فی داری کا مطلب ہے کوئی بھی گھر میں نہیں ہے. اسی طرح لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ, یہ بھی لا الہ نفی جنس کا کھڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی مسجود نہیں ہے, کوئی مقصود نہیں ہے, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی قاضی اور حاجات نہیں ہے, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی علم غیب جاننے والا نہیں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, وہی علم غیب کو جاننے والا ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی ذلت دینے والا ہے, جس کو چاہے بادشاہی دیتا ہے, جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اسی کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے بادشاہی دے دے, جس سے چاہے بادشاہی چھین لے, جس کو چاہے عزت دے دے, جس سے چاہے عزت چھین لے, اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہی سجدوں کے لائق ہے, اسی کو سجدہ کرنا چاہیے. اگر کسی اور کو سجدہ کیا جائے گا تو لا الہ کا مطلب ہی پورا نہیں ہوگا. جب لا الہ کا مطلب کسی اور کو سجدہ کرنے سے پورا نہیں ہوگا تو لا نبی یا بعدی کا مطلب بھی کسی ذلی بروزی ماننے سے پورا نہیں ہوگا. بے شک. اسی طرح کوئی نہیں کہہ سکتا ہے لا الہ, کیا کرتے ہو, کوئی معبود نہیں ہے. اتنا طویل میں نے ترجمہ کیا ہے, کوئی مسجود نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر ذلی بروزی الہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ کا مطلب ہے کوئی نہیں ہے, نہ کوئی ذلی ہے نہ بروسی ہے. جب اللہ رب العزت نے لا الہ کا فرما دیا کہ کوئی الہ نہیں ہے, وہ ذلی بروسی نہیں مانتے ہیں. جب پیغمبر نے اس کی تشریح کی ہے لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کوئی ذلی بروسی نہیں ہے, کوئی ذلی بروسی نبی نہیں ہے. اگر کوئی مانے گا وہ مرتد ہوگا, اگر کوئی مانے گا وہ کذاب ہوگا, اگر کوئی مانے گا دجال ہوگا. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا, لا نبی یا بعدی, یہ لا الہ نبی جنس کا ہے, کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اوپر. جیسے کہ قرآن مجید کے اندر متعدد مثالیں آتی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا, کسی نحوت پر, کسی لفظ کے اندر, کسی طرح سے, کسی زمانے میں, کسی مکان پر, فی ای مکان فی ای زمان, کسی طرح سے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. نہ زبر میں, نہ زیر میں, نہ پیش میں, تشدد میں, نہ مد میں, نہ غنے کے اندر کسی طرح بھی اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, حتیٰ کہ وہ ذات جس کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے, اگرچہ وہ بھی چاہے اس کے اندر تغیر و تبدل کرے, اگر وہ چاہے اس کے اندر تعمیم و اضافہ کرے, وہ بھی اس سے عاجز ہے. یہی عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی عقیدہ ہے سب کا. جب اس کا ترجمہ لا ریب فیہ کا, کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر, تو یہاں پر لا نبی یا بعدی کے اندر بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. بے شک. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی ذلی اور بروزی کا دعویٰ کرتا ہے, تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق وہ کذاب ہوگا اور دجال ہوگا. بے شک. اور قرآن مجید کے اندر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے الفاظ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں, یا ترجمہ اس کا میں کر رہا ہوں, یا ترجمہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, الفاظ میری طرف سے ہے, کوئی نہیں ہے, بلکہ الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں قرآن مجید کے, اور ترجمہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. یہ جو سمجھایا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن مجید کے اندر کیا آیا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں اس کو. وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے, کیا نازل کیا گیا تھا, قرآن مجید نازل کیا گیا تھا, اس کی جو تشریح فرمائی ہے وہ محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے. جو اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہے وہ کلام اللہ ہے, اور جو پیغمبر نے بولا وہ حدیث ہے. دو قسم کی ہو گئی نا وحی, ایک وحی مطلوب ہو گئی, ایک وحی خفی ہو گئی. جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے وہ وحی مطلوب ہے, اور جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وحی ہے, جو وحی خفی ہے یہ حدیث ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دونوں چیزیں, محض کسی عالم کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ لا نبی یا بعدی کا ترجمہ کیا خاتم النبیین کا, یہ پیغمبر کی طرف سے ہے. اور یہی اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ میرا پیغمبر یہ اعلان کرے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے, جس طرح لا الہ کے بعد, جس طرح لا الہ کا پڑھنے والا اس کے بعد پھر ذلی بروسی کو نہیں مانتا ہے, اگر لا الہ کا پڑھنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ لا الہ کے پڑھنے کے بعد کوئی ذلی بروسی ہے, پھر تو مان لیں گے کہ وہ ان کو اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد بھی وہ ذلی بروسی کو مانتے ہیں. لیکن جہاں پر وہ نہیں مانتے, پھر پیغمبر کے بعد بھی نہیں ماننا پڑے گا.
تو کیا ترجمہ ہو جائے گا لا نبی بعدی کا؟ لا نبی بعدی کا آخری بات کرنے لگا ہوں، لا نبی بعدی کا انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی زمانے میں، کسی وقت میں، کسی جگہ پر، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی قریہ میں، کسی میدان میں، کسی بھی جگہ پر میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہوگا اور کذاب ہوگا۔ بے شک توجہ کیجئے گا، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے قرآن مجید کے اندر جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں، 4 امور کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ پیغمبر جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کو پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کو کفر و شرک سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ حکمت سے مراد یہاں پر استماعانی ہے۔ آپ کو سمجھ آئے گا لا نفی جنس کا ہے، کوئی بھی آپ سے بحث مباحثہ کرے صرف اس سے لا نفی جنس کا پوچھو کہ لا کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر لا کا ترجمہ وہ ذلی بروسی والا کرتا ہے پھر پوچھو کہ لا یا کا ترجمہ کیا ہے، ادھر وہ ترجمہ کرے گا لا یا والا کوئی معبود نہیں ہے، یہاں پر اگر ترجمہ کرتا لا نبی بعدی کا تو اس کے بعد ذلی بروسی ہے۔ ذلی کہتے ہیں کس کو ہے؟ مثال کے طور پر ہم اس وقت ایک صاحبان کے نیچے بیٹھے ہوئے، چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے، اب درخت ہم آسمان کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر چھت ہے۔ اگر سورج اور دن کے وقت مثالیں پیش کر رہا ہوں تو ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ہے چھت کا سایہ ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ہے کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں۔ کیسا نبی ہے؟ ہم درخت جس طرح اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اوپر صاحبان کہتا ہے صاحبہ ہے، تو کہتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایک جو صاحبان بنا ہوا جو چھت بنی ہوئی ہے، بعد میں وہی احکام لے کر رہتا ہوں۔ میں آپ کو چاند اس کی باتیں بتاتا ہوں، آپ لوگ بھی اس کو سمجھ جائیں گے۔ اس کا انصاف مطلب کتنا ہے؟ اس نے براہین عامدیہ لکھنے کے متعلق کہا، لوگوں کو کہا کہ میں نے براہین عامدیہ لکھنی ہے، مجھے چندہ دو۔ کتنی جلدوں میں؟ 50 جلدوں میں کہا، میں 50 جلدوں میں براہین عامدیہ لکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کو چندہ جمع کرے گا، 50 جلدوں کا مکمل طور پر اس نے چندہ جمع کرنے کے بعد صرف 5 جلدیں لکھی۔ جب لوگوں کی طرف سے اصرار بڑھا کہ بھئی تو نے تو 50 جلدوں کا کہا تھا، 5 جلدیں تو نے لکھ دیا، تھا جو بے حیا وہ یہ سب پڑا۔ بے شک جب لوگوں کی طرف سے بار بار اصرار کیا گیا، پھر یہ کہتا ہے 50 اور 5 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ کوئی پکڑا جائے نا مرزائی، ایک مرتبہ پکڑ کے اسے لگاؤ، جب 50 لگ جائے نا وہ روئے تو کہنا کہ تو 5 میں 5 ہی لگی ہیں، بلکہ 500 لگ جائے نا پھر 50 کا حساب پورا ہوگا۔ انہی کے قاعدے کلیہ کے مطابق ہے نا، ایک جٹ سا آدمی جو بالکل الف کو کلی جانتا ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتا ہو، اس سے بھی جا کے پوچھ تو 50 اور 5 میں کتنا فرق ہے، وہ بھی کہے گا 45 کا فرق ہے۔ اس بے ایمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 45 کا فرق ہے یا 5 کا فرق ہے۔ یہ اس کے منصف ہے، یہ اس کا انصاف ہے۔ اور بچپن کے اندر اس کے بیٹے نے خود لکھا ہے کہ والد کی جتنی بھی عزت ساری کھانے لگے، اور بعد میں اس کے جو غیر مسلموں کے وہاں کھاتے ہیں، تمام کے تمام انگریز جو حکومت تھی اس کی تائید میں اس نے خط لکھے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بے ایمان کہتا ہے جہاد اب حرام آ گیا۔ اس حد تک کفر بڑھ گیا اس بندے کا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر خوب مطالعہ کریں۔ کیوں؟ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے اوپر خوب مطالعہ کیا جائے اور بیٹھ کر کبھی آپس میں ان کے اعتراضات ہیں کچھ بھی نہیں، جو قرآن مجید سے اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ اپنے اعتراض سے جو بھی قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں اس کا خود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت